بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امام مسلم کی الجامع الصحیح میں یہ طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس نسمع دوی صوت ولا نفقہ ما یقول، کہ ایک شخص رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ کوئی نجد کے علاقے کا آدمی تھا۔ سفر میں آدمی کی جو حالت ہو جاتی ہے اس کا کچھ نقشہ انہوں نے کھینچ دیا ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں آیا، آواز بھی کوئی بہت بلند نہیں تھی بلکہ ایسے قریب آ کے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ گنگناہٹ یا بنبناہٹ سی سنائی دے رہی ہے، نسمع دوی صوت ہی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اتنی کمزور آواز تھی کہ پوری طرح ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو یسأل عن الاسلام، آہستہ آہستہ وہ حضور کے قریب ہوا، تب کچھ اس کی بات سمجھ میں آنے لگی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں اسلام ہے، جب اس کی دعوت پیش کی گئی تو ظاہر ہے کہ اسلام کی دعوت کی حیثیت سے عرب کے لوگوں نے اس کو سنا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے مرحلے میں جب مدینہ میں ایک ریاست بھی قائم ہو چکی تھی اور لوگوں کو یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ دینے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل سامنے ہے، تو تب لوگ آنا شروع ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے، تو انہوں نے آ کے اسلام کی اس دعوت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ہمیں کن باتوں کو اپنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تمہارے پاس خدا کی دعوت لے کے آیا ہوں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنے کے لیے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، حضور نے فرمایا کہ میں پہلی بات جس کا تم سے تقاضا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حضور نے یہاں پر شہادت کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس بات کا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ روایات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ کسی خاص پس منظر میں ہوتی ہیں، آنے والا کون ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا چیز پہلے سے جانتا ہے، کیا بتانا مقصود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اس بات کو تو مان ہی چکا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دیتے ہیں مجھے اسی کو قبول کرنا ہے، اس بات کو بھی تسلیم کر چکا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اب گویا ان دونوں باتوں کو ماننے کے بعد یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کو قبول کر لینے کے نتیجے میں مجھے کن چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ قرآن مجید سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت آدمی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو جو سب سے پہلا تقاضا اس سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل درست کر لے، اس کو صحیح خطوط پر استوار کر لے، اور اللہ ساتھ ہمارے تعلق کا صحیح پہلو یہی ہے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے ایک بندے کی حیثیت سے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا اظہار ہم علامتوں کی زبان میں عبادات کی صورت میں کرتے ہیں۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے، اور جب پروردگار سامنے موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ علامتی اظہار ہی ہو سکتا ہے۔ یوں تو دنیا کے باقی معاملات میں بھی بہت سی حقیقتوں کو ہم اسی طریقے سے اپنے ذہن میں تازہ رکھتے ہیں، اور اس طرح گویا خدا کا تصور، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہمارے ذہن میں تازہ رہتا ہے۔ چنانچہ نماز کی حکمت ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے اس کا اہتمام کرو۔ تو حضور نے پہلی بات یہ کہی۔ فقال هل علی غیرہن، اس نے سوال کیا کیا اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ جو 5 فرض نمازیں ہیں، 2 رکعتیں جس میں فجر کی ہیں، 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، 4 رکعتیں عصر کی ہیں، 3 رکعتیں مغرب کی ہیں اور 4 رکعتیں عشاء کی ہیں، تو یہ تو مجھ پر فرض ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ قال لا الا ان تطوع، آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرض نماز یہی ہے، یعنی یہی نماز ہے جس کے لیے تمہیں اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ نفل ہے۔ وصیام شہر رمضان، دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ تمہیں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے اگر تم اس دین کو قبول کرتے ہو۔ فقال هل علی غیرہ، اس نے پھر وہی سوال کیا کہ اگر میں رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں
تو کیا اس کے بعد میں روزہ رکھنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا؟ کیا یہی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا فقال لا الا ان تطوع، کہ اس کے علاوہ کوئی چیز تم پر فرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نفل عبادت کے طور پر اور روزے بھی رکھ لو۔ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ فقال هل علی غیرھا، اس نے پھر وہی سوال پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ فقال لا الا ان تطوع، اس کا جواب بھی آپ نے وہی دیا کہ جب تم فرض زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو، اپنے مال میں سے وہ رقم نکال دیتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو اللہ نے مقرر کی ہے، تو پھر اس کے بعد نفل ہے، تم جتنا چاہو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ قال فادبر الرجل وهو یقول واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، اب اس کے بعد وہ شخص پلٹا اور یہ کہتا ہوا پلٹا کہ خدا کی قسم میں نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو فلاح پا گیا۔ گویا جو بنیادی باتیں دین میں کہی گئی ہیں اور جن کو قبول کر کے ہی کوئی شخص اسلام کا صحیح پیروکار بنتا ہے وہ آپ نے بیان کر دی، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ تمام عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں جو فرض عبادات ہیں وہ تو ہر حال میں آدمی کو ادا کرنی ہے، اگر وہ ادا کرے گا تو اللہ کے مواخذے سے بچے گا اور اس کو اجر بھی ملے گا، لیکن باقی جو کچھ ہے وہ نفل ہے۔ چنانچہ ہم جو مؤکدہ سنتیں پڑھتے ہیں یا غیر مؤکدہ سنتیں پڑھتے ہیں یہ اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے تمام تر نفل ہیں، ان کو اس وجہ سے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفل اہتمام کے ساتھ پڑھے یا لوگوں کو ان کی تلقین کی، یہ سب نفل عبادات ہیں۔ اور اس روایت میں بھی یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ فرض عبادات وہی ہیں، نماز میں بھی، روزے میں بھی اور دوسری عبادات میں بھی جو بالکل متعین ہیں، ان کے علاوہ سب نفل ہیں، اور اگر آدمی ان فرائض کو پورا کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے تو فلاح پا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔